بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی طارق مسعود صاحب جو ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، انہوں نے جہلم کی انٹری کے لیے جس دن کا انتخاب کیا وہ ان کے حسن انتخاب کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ یوم اساتذہ کا دن انہوں نے رکھا۔ مرزا محمد علی جہلمی ایک عرصہ سے یہ دعویٰ اور نعرہ بلند کر رہا تھا کہ میری یہ کرامت ہوگی اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ قیامت تو آ سکتی ہے، مفتی طارق مسعود صاحب جہلم نہیں آ سکتے۔ وہ ان کے سامنے بیٹھنا نہ بیٹھنا ایک الگ بات ہے، لیکن اس دعوے کے اندر تو مرزا محمد علی جہلمی جھوٹا ثابت ہو گیا ہے اور اس کی کرامات کا ڈھول جو ہے اس کا پول کھل گیا ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب پہنچ گئے۔ اور میں آپ کو یہ بات بتلاؤں کہ غلام احمد قادیانی بھی اسی قسم کے دعوے کیا کرتا تھا کہ ثناء اللہ پرسری صاحب کبھی قادیان نہیں آ سکتے، کہ جب بھی وہ وہاں پہنچ جاتے تھے اس کا دعویٰ تو جھوٹا ہو جاتا تھا۔ اب اصولی طور پہ چاہیے تو یہ تھا کہ مرزا جہلمی اپنی شرمندگی کو مٹانے کے لیے کم از کم ان سے مل لیتا۔ دعوے میں تو وہ جھوٹا ثابت ہو ہی گیا، کم از کم وہ ان کو ویلکم کرتا، ان کو اپنے سامنے بٹھاتا، فہم تفہیم کی کوئی پوزیشن لاتا، کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہو جاتا، تو شاید اس کے یہ جو باطل دعوے تھے ان کے اوپر کسی قسم کی گرد پڑ سکتی تھی۔ لیکن اب یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ مرزا جہلمی جو بھی دعویٰ کرتا ہے وہ اس کے اندر جھوٹا ہے۔ شریعت کا اصول ہے کہ ایک بندہ جب آدھی جھوٹا ثابت ہو جائے تو وہ سکہ نہیں رہتا۔ مرزا کی اب کوئی بات سکہ شرعی اصولوں کے تحت اس لیے بھی نہیں رہتی کہ مرزا ہر وقت مفرور بیگ ہے۔ کبھی ہمارے علماء نے تو عتیق الرحمان الوی صاحب اور ابو یحییٰ نور پوری صاحب نے 10-10 لاکھ روپے کا انعام رکھا ہوا ہے کہ یہ صرف 1 گھنٹہ آن لائن بیٹھ جائے اور 1 گھنٹہ ہم جہاں سے قرآن اوپر سے دیکھ کے پڑھنے کا کہیں وہاں سے پڑھ کے دکھا دے، عربی کی عبارت جو کہیں اوپر سے پڑھ کے دکھا دے، یہ نہیں پڑھ سکتا۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب مبارکباد کے بھی مستحق ہیں، اور مفتی طارق مسعود صاحب کا وہاں جانا اس بات کے اوپر دلالت ہے کہ مفتی طارق مسعود حقیقی معنوں میں اس کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے تھے۔ اور یہ جتنی اس نے ویڈیو چڑھائی ہیں کہ مفتی صاحب کے خلاف وہ نہیں آئیں گے، وہ جہلم کبھی نہیں آ سکتے، ان کے بڑے میرے سامنے نہیں بیٹھ سکتے، یہ میری کرامت ہے، وہ سارے کے سارے دعوے اور نعرے جھوٹ کا ایک پلندہ ثابت ہو گئے۔ پھر ایک بات بہت اہم اور ضروری ہے کہ مرزا محمد علی جہلمی اپنے چینل سے ان کو دھمکیاں لگا رہا ہے کہ آپ کو سی ٹی ڈی اور پولیس ڈھونڈ رہی ہے، جس کا طاہر شرفی صاحب نے کلی طور پہ انکار کر دیا کہ یہ جھوٹ ہے۔ کوئی پولیس اور کوئی سی ٹی ڈی، مفتی طارق مسعود کوئی کریمنل آدمی نہیں ہے کہ اس کو پولیس اور سی ٹی ڈی ڈھونڈے۔ آپ نے یہ جو بات کی ہے کہ کیا مفتی طارق مسعود صاحب کو سی ٹی ڈی نے یا پولیس نے یا کسی اور ادارے نے روکا ہے یا ان کو تلاش کر رہی ہے، یہ بالکل جھوٹ پہ مبنی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے کوئی کرائم نہیں کیا ہے کہ ان کو پولیس گرفتار کرتی یا سی ٹی ڈی یا کوئی ملک کے سلامتی کے ادارے ان کے پیچھے جاتے۔ اگر وہ جہلم میں آئے ہیں، وہاں رہ رہے ہوں گے، انہوں نے اپنا نمبر بھی دیا ہے، اگر کسی کو کوئی پوچھنا ہوتا تو وہ ان کو فون کر لیتا کہ مفتی صاحب آپ یہاں پر ہیں، کیا آپ سے بات کرنی ہے یا کچھ ہے۔ مرزا صاحب اپنی لڑائی خود لڑے، اداروں پہ بھی نہ ڈالیں، پولیس پہ بھی نہ ڈالیں۔ انہوں نے چیلنج دیا، وہ آ گئے وہاں پر۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ مرزا صاحب انہیں ویلکم کرتے، اب وہ خود غائب ہو گئے۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے تمام حجت کے لیے جانے سے پہلے بھی ویڈیو بنوائی۔ 48 گھنٹے مجھے جہلم میں آئے ہوئے مکمل ہو چکے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور میں نے 48 گھنٹے پہلے یہ ریکارڈ کروایا تھا کہ میں اسپیشل کراچی سے جہلم آیا ہوں، اور آپ کو پتہ ہے جہلم کراچی سے 20-22 گھنٹے کا سفر ہے، کافی دور ہے جہلم۔ کتابوں کا پورا بورا لے کر آیا تھا میں، اور اس پہ میں نے یہ کہا تھا کہ بھئی آپ ایک یوٹیوب پہ ویڈیو اپلوڈ کر دیں۔ تو عجیب عجیب باتیں کی جا رہی ہیں کہ بغیر بتائے آ گئے۔ بھئی میں جہلم میں بغیر بتائے ہوں، آپ کے گھر تو بغیر بتائے نہیں آیا تھا نا میں۔ پھر اپنے نمائندے کا جو نمبر تھا وہ آن تھا، ہر وقت آن رہے، اور ان کی ویڈیو بھی آ سکتی ہے کہ یہ اس سے بھی بڑا جھوٹ ہے کہ وہ نمبر بند ہے۔ دائیں بائیں سے مرزا صاحب نے اپنے فالوور کو اور چینلوں کو تیار کیا کہ آپ دائیں بائیں سے یہ خبریں چلائیں کہ مفتی صاحب کے پیچھے پولیس لگ گئی ہے اور وہ فرار ہو چکے ہیں، جہلم چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں۔ وہ گلگت جا رہے تھے، جاتے جاتے انہوں نے یہ ریکارڈنگ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پروپیگنڈا یہ بھی تھا کہ ان کا نمبر بند آ رہا ہے اور وہ کال اٹھا نہیں رہے۔ ہم نے سینکڑوں کالیں ریسیو کی ہیں، بلکہ جو مفتی صاحب کے فین تھے ان سے گزارش کر رہے تھے کہ آپ کال نہ کریں، کیونکہ اس وقت ہم کال کا انتظار کر رہے ہیں، شاید مرزا صاحب کی اکیڈمی میں سے کوئی کال آ جائے۔ اور اب اس کو چاہیے کہ اپنے جھوٹ کے اوپر شرمندہ ہو کے توبہ طائب ہو، لوگوں کے سامنے آ کے رجوع کرے، رجوع کر لینا اسی بات کے اوپر۔ اگر یہ کہتا ہے کہ چلو دعوت فکر اس کو دے دی جائے، دعوت اصلاح ہماری طرف سے ہے کہ اپنے اس جھوٹ کے اوپر اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے معذرت کرے،
اور اپنے یہ جو نعرے اور دعوے ہیں صحابہ کی توہین تنقید کے اوپر، ان کے اوپر یہ رجوع کرے اعلانیہ، ورنہ علماء حق اس طرح اس کا تعاقب کرتے رہیں گے۔